کافی ٹائم سے آپ جب بھی کہیں میں نے آپ کو دیکھا آپ کے لفظوں میں ایک نام سنا ہے اشفاق صاحب کا. وہ کیا اہمیت رکھتے ہیں آپ کی زندگی میں, یا وہ کون ایسا شخص ہے جو ہمیشہ آپ سے سننے کو ملتا ہے, آپ بتانا چاہیں گے ہمیں؟ دیکھیے جی, بابا جی اشفاق صاحب جو ہیں وہ میں نے ان سے, جو آج میں ہوں یہ میں نے انہی سے سیکھا ہے, اپنے ماں باپ سے اور بابا جی اشفاق صاحب سے. اور بابا جی اشفاق صاحب کی شخصیت جو ہے وہ, یہ جو سینٹ سادھو سنت فقیر ہوتے ہیں نا, یہ ہر دور میں ہوتے ہیں, بے شک ہمیں ڈھونڈنے پڑتے ہیں. میں نے ایک دن بابا جی سے کہا, میں کہا بابا جی بابا کی ہوتا ہے؟ ہاں جی. کہتے آسانی پیدا کرنے والا. چھوٹا بابا چھوٹی آسانی, بڑا بابا بڑی آسانی. تو دو بابے ہمارے گھر میں ہوتے ہیں, اماں اور ابا کی شکل میں, جنہیں ہم ہمیشہ یہ سوچ کر اگنور کر دیتے ہیں کہ یار انہوں نے تو فرض ہے. کدی یہ نہیں سوچا کہ یار کئی پیو یا ماما تے فرض نبھاندیاں نہیں, پھر کی کرو گے؟ پھر لوگوں نے کہانی سنا دے کہ وہ دراصل میں چھوٹا تھا تو ماما نے بابا سے طلاق لے لی, بابا نے مجھے چاچے کے گھر بھیج. اللہ کے بندوں, یہ لوگ بڑی شوق سے آپ کو پالتے ہیں ماں باپ, اور یہ واحد دو رشتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ ان سے آگے نکل جائے. بے شک. اور یہی دو رشتے ہیں جو کبھی جیلس نہیں ہوتے. تو ماں باپ کی اہمیت, انسانوں کی اہمیت, سوسائٹی میں رہنا, میں نے بہت کچھ اشفاق صاحب سے سیکھا. بابا جی اشفاق صاحب کے بارے میں ممتاز مفتی صاحب کہا کرتے تھے کہ اشفاق احمد گونگا ہے. اچھا. اس نے اپنے اوپر باتوں کا اور مخول کا خول چڑھا رکھا ہے. تو میں نے یہ سیکھا کہ میں نے گونگا رہنا ہے, کسی کی برائی نہیں بتانی. تو جب ہم گونگے ہو جاتے ہیں تو ہم تعریف کرنے لگتے ہیں, جب ہم تعریف کرتے ہیں تو لوگ ہمارے قریب آ جاتے ہیں. اور میں نے یہ بھی سیکھا کہ ابھی پارک میں آپ نے میری ریکارڈنگ کی, آپ کی آڈیو نہیں آئی, اس کے باوجود میں آپ کے آفس آیا ہوں یہ والی ریکارڈنگ کرانے کے لیے. میں نے یہ سیکھا ہے وہاں سے. اور آنیسٹلی جب ہمیں پتہ چلا نا کہ پورا شو ہو گیا ہے اور اس کی وائس نہیں ریکارڈ ہوئے, میں پینک ہو گئی تھی, میں لٹرلی پینک ہو گئی تھی. اور میں نے سوچا کہ یار میری زندگی کا اتنا بڑا دن تھا تو یہ کیسے ہو گیا. لیکن آنیسٹلی انہوں نے بڑے پیار سے اس چیز کو ہینڈل کیا, میرے ساتھ ہمارے پوری ٹیم کے ساتھ یہاں آئے, ٹائم دیا, اس کے لیے ڈبل تھینک یو. میرا ایک پرسنل کوشچن ہے آپ سے. جینا اسی کا نام ہے. اچھا کمال, اسی کا نام شو ہے کہ جینا اسی کا نام ہے. میرا نا ایک آج کل کی جو نیو جنریشن ہے اس کے بارے میں, ہمارے پاکستان میں سوسائڈ کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ جی میرا پیار نہیں ہوا, میری شادی نہیں ہوئی تو میں جان گنوا دی, مجھے جاب سے نکال دیا, جان گنوا دی, میں جو بننا چاہتا تھا یا بننا چاہتی تھی میں نہیں بن سکی, مطلب ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ جان گنوا دی. نہ یہ لوگ سوچتے ہیں اپنی فیملیز کے بارے میں, نہ پیرنٹس کے, نہ آس پاس کے. سر اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا, اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے سب سے خوبصورت طرز پر انسان اور کو تخلیق ہے, اس میں انسان مرد بھی عورت بھی ہے. تو پہلا جشن تو یہ منایا, لڈیاں ڈالتے پھریں کہ یار رب نے مجھے بنایا, آپ کے رب نے وردہ کو بنایا, اس کیمرہ مین کو بنایا, اس سے بڑی خوشی نہیں ہو سکتی. لیکن ہم نے اس کو کبھی سیلیبریٹ نہیں کیا. اچھا کیا ہو گیا جی, فیل ہو گئے, یا تیاری کرو پھر پاس ہو جاؤ گے. اچھا کی ہے, بڑھی رس کے چلے گی, معافی مانگ لے. اچھا معافی بھی نہیں مانگنی تو بڑھی آپ ہی آ جائے, بھائی اس طرح نہیں آئے گی. اچھا آپ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی, پھر بھی معافی مانگ لیں اللہ سے اکیلے میں, وہ تو کچھ کہتا ہی نہیں کسی کو. ہمارے جب ٹارگٹس اچیو نہیں ہوتے ہم انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں, ڈپریشن میں جاتے ہیں. ڈپریشن کے بعد الٹیمیٹلی وہ ہوتا ہے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے مشکل ترین کام ہے خودکشی کے لیے ہمت پیدا کرنا. تو اگر اتنی ہمت پیدا ہوئی تو کاکا پھر جیل ہے, مصیبتوں کا مقابلہ کر لے. تو جب ہم شکر کے درجے پہ فائز ہو جاتے ہیں تو پھر تکلیفیں نہیں رہتی. میں اکثر کہتا ہوں کہ یار آپ کو جب بھی کوئی مصیبت آئے جو آپ کو بہت بڑی لگ رہی ہوتی ہے تو آپ مینار پاکستان پہ چڑھ جائیں. وہاں سے آپ کو اس طرح بلڈنگیں چھوٹی نظر آتی ہیں, بندے چھوٹے نظر آتے ہیں. اس طرح جب آپ اس زندگی کی اہمیت کی اونچائی پہ جا کے بیٹھتے ہیں تو نیچے دیکھتے ہیں نکیاں پرابلم نے کی, اطلاق ہو گئی, پھر بیمار ہو گیا, ٹھیک ہو جائے گا, فیل ہو گیا, نقصان ہو گیا, 40 لاکھ چلا گیا, پھر کیا ہوا یار.
آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ زندگی باقی ہے؟ باقی اور اصل چیز تو زندگی ہے. اللہ نے جو ہمیں سب سے بڑی چیز عطا کی ہے وہ زندگی ہے. زندگی ہے. اس زندگی میں نفرتیں رکھنا، قدورتیں رکھنا، کڑتے رہنا، یہ حماقت ہے. یہ حماقت ہے. اور یہ ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں ہمارے غصے سے. جو شخص اپنے غصے کو کنٹرول کر لے گا وہ کسی کی بات بھی مان جائے گا، کسی کی تکلیف بھی سن لے گا. وہ ایک جب آپ کبھی یورپ گئی ہیں آپ کہیں باہر، ہاں تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا بچوں سے ملیے گا ان کے، وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں میجک ورڈز. ایگزیکٹلی. اور وہ ورڈز کیا ہیں؟ سوری اور تھینک یو. تھینک یو. ایگزیکٹلی. تو یہ کہہ دینا کہ ہاں یار غلطی ہو گئی، معاف کر دے. سوری. ہم کہتے ہیں دیکھیں میں نے کیا اس نیت سے تھا لیکن ہوا تو پھر نہیں یار معافی مانگنی تو پھر کوئی شرط نہ رکھو. انہوں نے کہا باجی میری غلطی ہے، میں نے معاف کر دو، گل اگے بتاؤ. دوسری اہم کانہ حرکت ہم یہ کرتے ہیں کہ بابا جی اشفاق صاحب کہتے تھے کہ ماضی کے البم اٹھا کر مت پھرو. کل کو پیٹتے رہتے ہیں، یار ایسے ہوتا تو میں یہ ہوتا، فلاں ہوتا تو ایسے ہو جانا تھا، فلاں میری ٹانگ نہ کھینچتا تو میرے پاس گاڑی ہوتی. اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے جو دے رکھا ہے اس کے اوپر شاکر ہو، افتخاری، اور ماضی کو مت کریتا رہے. اس کے سے جسنے والا زخم تعفن پیدا کرے گا، تکلیف ہوگی. مستقبل کے لیے پریشان نہیں رہنا، کیونکہ مستقبل کے لیے پلاننگ ہونی ہے، مستقبل کے بارے میں سائنٹیفک ایفرٹ کرنی ہے، لیکن اس کا رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے. تو پھر آج آگے بچا یہ لمحہ موجود جس میں آپ اور میں ہیں. اور اس وقت ہم دونوں شکر ہے ہیلدی بھی ہیں، زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، اور یہی زندگی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس زندگی کا سپین ہے ایک لمحہ. وہ ایک لمحہ جب میں جیا 60 لمحے تو وہ بنا 1 منٹ. وہ 1 منٹ کے 60 منٹ ہوئے تو وہ گھنٹہ ہوا. 24 گھنٹوں کا ایک دن بنا. 365 دن کا ایک سال بنا. 10 سال کی ایک دہائی بنی. وہ ایک ایک لمحہ جی کر میں 52 سال کا 54 سال کا ہو گیا، لیکن جیا کتنا؟ ایک لمحہ. تو میری عمر اور آپ کی عمر ایک لمحہ ہے. یہ تو فکر ہے کہ میں 54 سال کا ہو گیا اور آپ 18 سال کی ہیں یا جتنے بھی سال کی ہیں. بڑی خوشی ہوئی ہیں 18 سال کے اوپر ہی میں ہوئی. اچھا، تو یہ جان لیں کہ یہ ایک لمحہ ہے. ایک لمحہ ہے. یہ لمحہ ہی ہے، اور اسی لمحے ہم سے غلطی بھی ہوتی ہے، اسی لمحے ہم نیکی بھی کرتے ہیں، اسی لمحے ہم جیتے بھی ہیں، اور اسی ایک لمحے میں ایک دن افتخار فی مر بھی جائے گا. کہتے نہیں وہ یار ہونی تو آیا سی، وہ سامنے انٹرویو دے کے گیا سی. تو اس لمحے کو خوشحال بنائیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے بندے خوش رہیں. آقا دو جہاں سرکار مدینہ کی ساری قربانیاں آپ کی اور میری خوشی کے لیے تھی، ہماری خوشی کے لیے تھی. تو جب ہم خوش نہیں رہتے اور ہم گلا کرتے ہیں، کمپلین کرتے رہتے ہیں، تو کبھی سوچئے گا کہ اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں چاہتے تھے. بالکل نہیں چاہتے. تو اس لیے ہمیں خوش رہنا ہے. ہمارے ماں باپ بھی یہی چاہتے ہیں. چھوٹا سا میسیج ہے یہ کہ خوش رہنا ہے اور جی بھر کے جینا ہے، اور جینا اسی کا نام ہے. تو کچھ بھی غلط قدم اٹھانے سے پہلے آپ ایک دفعہ اپنے پیاروں کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اور اپنی فیملی کے بارے میں، اپنے پیرنٹس کے بارے میں سوچیں، تو آپ ایسی غلطی کبھی نہیں کریں گے.